داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 236۔ تم ان کے قریب ہو جاؤ، انطانون نے کہا۔ باتوں باتوں میں ان سے پوچھنا کیا ارغستان میں برف پگھل رہی ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے کیا تم ارغستان جا رہی ہو؟ تم مسکرا کر کہنا ارادہ تو یہی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور شاید یہ بھی پوچھیں کہ ادھر سے کون آیا ہے۔ تم بتا دینا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، لڑکی نے کہا۔ سب سمجھ جاؤ گی، انطانون نے کہا۔ فاطمہ، میں تمہیں کبھی ان جھمیلوں میں نہ ڈالتا، لیکن فرض کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین شے کو بھی اپنے فرض پر قربان کر دیں۔ تم مجھے قربان کر دو، میں تمہیں قربان کر دوں۔ گھبرا نہ جانا فاطمہ، آنے والا وقت معلوم نہیں ہمارے لیے کیسے کیسے مصائب اور کیسی کیسی آزمائشیں لا رہا ہے۔ اگر ہم دونوں قید خانے کے جہنم میں چلے گئے یا مارے بھی گئے تو ہمارا خون ضائع نہیں ہوگا۔ خدائے ذوالجلال ہمیں فراموش نہیں کرے گا۔ اسلام کی عظمت کی پاسبانی خون دیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے، فاطمہ نے کہا۔ تم نے میرے اس جذبے کو بھی زندہ کر دیا ہے جو میں سمجھتی تھی کہ مر گیا ہے۔ انطانون چلا گیا۔ فاطمہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ اس نے بدک کر دیکھا، حرم کی ہی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ بھی فاطمہ کی ہی طرح جوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کہا، فاطمہ، اس محبت کا انجام سوچ لو۔ تم آزاد نہیں ہو، میرے جذبات بھی تم جیسے ہیں۔ میں بھی پنجرہ توڑ کر اڑ جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ہماری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ دل کو کچل ڈالو۔ اگر دل کی تسکین کا سامان کرنا ہی ہے تو اور بہت ہیں۔ اپنے محافظ کو اتنا بڑا درجہ نہ دو۔ کون محافظ؟ فاطمہ نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ابھی وہ نہیں کہا جو میں نے سنا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ مجھ سے اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے اس کے ساتھ جو سودا کیا ہے وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فاطمہ وہیں کھڑی اندھیرے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ اسے یاد آ گیا کہ انطانون اس سے کہہ گیا تھا کہ اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے انطانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی لڑکی کسی لڑکی کو ہمدردی سے کچھ سمجھاتی ہے اور بعض آقا کی نظر میں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مل گیا تھا، مگر وہ ناتجربہ کار تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار ناپید ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی اس پر اسرار دنیا میں وہ بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ 2-3 روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شاد بخت سے ہو گئی۔ اس رات بھی گمشتگین نے بزم عیش و طرب منعقد کی تھی۔ اپنے سالاروں، صلیبی مشیروں اور اعلیٰ افسروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ انہیں خوب عیش کراتا تھا۔ ان 2-3 دنوں کی ملاقاتوں میں انطانون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی۔ فاطمہ اس ضیافت میں خوب دلچسپی لے رہی تھی۔ گمشتگین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی کہ اس لڑکی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ شمس الدین کے پاس جارو کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ ارغستان میں برف پگھل رہی ہے۔ سالار شمس الدین چونک اٹھا۔ گمشتگین جیسے چالاک اور سخت مزاج قلعے دار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے کی اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خفیہ الفاظ تھے جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ان الفاظ سے جاسوسوں کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ شمس الدین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ بتا دیے ہوں۔ اس نے کوڈ کا اگلا مکالمہ بولا، کیا تم ارغستان جا رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ارادہ تو یہی ہے۔ شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا۔ دوسرے لوگ شراب اور رقص میں محو تھے،
شمس الدین نے اس سے پوچھا، تم جانتی ہو میں سالار ہوں؟ میں کچھ اور بھی جانتی ہوں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ میں طنز نہیں، اپنائیت اور ایک مطلب تھا۔ کون آیا ہے؟ شمس الدین نے رازداری سے پوچھا۔ وہ آپ کو مل جائے گا، فاطمہ نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ آپ ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہاں 2 محافظ کھڑے ہیں، پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا، وہاں 2 محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ انطانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے۔ شمس الدین نے پوچھا، تم اگر ارستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ ارستان جا رہے ہیں؟ انطانون نے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انطانون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، انطانون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دیں، ساری بات بتاؤں گا۔ ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، وہ موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے انطانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ کوڈ تک بتا دیے ہیں۔ انطانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنومند ہو، لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے، جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات ہیں۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، انطانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے اسے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انطانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے 2 ذاتی محافظ، ان کے اردلی اور 2 غلام بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعے دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا، ابھی تک حران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا، مجھے ڈر ہے کہ انطانون پکڑا جائے گا۔ ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہی کر دے۔ لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے، وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے، شمس الدین نے جواب دیا۔ گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی، تم ان بحثوں میں نہ پڑو۔ میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے
ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔